پانی کی ایک دیوار جو پورے شہر کو نگل جائے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ 26 دسمبر 2004 ایک عام سا دن۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر کے اوپر چمک رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی۔ لوگ ساحل پر گھوم رہے تھے۔ بچے ریت میں قلعے بنا رہے تھے۔ کچھ لوگ تصویریں لے رہے تھے۔ مچھیرے اپنے جال سمندر میں ڈال رہے تھے۔ زندگی بالکل نارمل تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف چند منٹ بعد یہی ساحل چیخوں سے بھر جائے گا، کہ یہی سمندر جو سکون دیتا ہے آج موت بن کر واپس آئے گا۔ اچانک زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ پہلے ہلکی سی لرزش، پھر تیز جھٹکے۔ لوگ رک گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ جھٹکے بڑھتے گئے۔ 1 منٹ گھر ہلنے لگے، 2 منٹ درخت جھومنے لگے، 3 منٹ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، 4 منٹ زمین جیسے ٹوٹ رہی تھی، 5 منٹ اور پھر بھی زلزلہ رکا نہیں۔ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، یہ تھا میگنیٹیوڈ کا مانسٹر ارتھ کویک۔ ایک ایسا زلزلہ جس کی طاقت ہزاروں ایٹم بم کے برابر تھی۔ یہ صرف زمین کو نہیں ہلا رہا تھا، یہ پوری زمین کی شکل بدل رہا تھا۔ سمندر کے نیچے ایک زبردست دراڑ پڑ چکی تھی۔ زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے اچانک اوپر اٹھ گئے اور اسی لمحے ایک ایسی طاقت آزاد ہوئی جو نظر نہیں آتی، سنی نہیں جا سکتی، لیکن سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ یہ طاقت تھی سونامی۔ جی ہاں، سونامی، جو اکثر آپ سیاستدانوں کی زبان میں مختلف جلسوں میں سنتے رہتے ہیں، سونامی۔ اور اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ زلزلے کے چند منٹ بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سمندر جو کچھ دیر پہلے شور کر رہا تھا اچانک پرسکون ہو گیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سمندر پیچھے ہٹنے لگا، پانی آہستہ آہستہ ساحل سے دور جانے لگا، پھر تیزی سے اور پھر میلوں پیچھے چلا گیا۔ ریت خشک ہونے لگی، سمندر کی تہ نظر آنے لگی۔ لوگ حیران کھڑے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ ویڈیوز بنانے لگے، بچے خوشی سے چیخے اور دوڑتے ہوئے سمندر کے اندر چلے گئے۔ جہاں پہلے پانی تھا وہاں اب مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ لوگ انہیں اٹھانے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے جی رہے۔ یہ منظر خوبصورت نہیں تھا، یہ خطرناک تھا، لیکن حقیقت یہ تھی، یہ کوئی میریکل نہیں تھا، یہ کوئی قدرتی کرشمہ نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی قدرت کی طرف سے۔ سونامی سے پہلے پانی ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ سمندر اپنی پوری طاقت جمع کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ زور سے اور زیادہ تباہی کے ساتھ واپس آئے۔ اور پھر افق پر ایک عجیب سی حرکت نظر آئی۔ پہلے ایک باریک سی لکیر، پھر وہ لکیر موٹی ہونے لگی۔ لوگ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگے، یہ کیا ہے؟ وہ قریب آ رہی تھی اور تیزی سے آ رہی تھی۔ اب وہ واضح ہو چکی تھی، یہ کوئی عام لہر نہیں تھی، وہ تھی پانی کی ایک دیوار، ایک ایسی دیوار جو بڑھتی جا رہی تھی، اونچی ہوتی جا رہی تھی، اور پھر لوگوں کو احساس ہوا، لیکن بہت دیر ہو چکی۔ وہ تھی موت کی دیوار۔ پھر وہ لہر ساحل سے ٹکرائی، ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ ایک دیوار تھی، ایک طاقت، ایک طوفان، اور صرف چند سیکنڈ میں گھر، گاڑیاں، درخت، انسان، سب کچھ بہہ گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگو، لیکن بھاگنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ پانی کی رفتار جہاز جتنی تیز تھی، وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ گھر دیواروں سمیت ٹوٹ رہے تھے، گاڑیاں کھلونوں کی طرح الٹ رہی تھی، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے، کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پانی کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک آدمی درخت سے لپکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ پانی کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ نہ عمر دیکھتا ہے، نہ طاقت، نہ رشتہ،
سب کچھ لے جاتا ہے۔ چند منٹ بعد جہاں شہر تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی، مٹی اور خاموشی۔ پورے کے پورے شہر نقشے سے مٹ گئے اور جو بچ گئے وہ بھی پہلے جیسے کبھی نہیں رہے۔ جب پانی واپس گیا تو وہ اپنے ساتھ صرف مٹی اور ملبہ نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں لے گئی۔ ہر طرف خوفناک خاموشی، ٹوٹے ہوئے گھر، بکھرے ہوئے خواب اور ایسی لاشیں جنہیں پہچاننا بھی مشکل تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی ماں اپنے بچے کا نام پکار رہی تھی، کوئی بچہ اپنے والدین کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ملبے میں تلاش کر رہا تھا، لیکن اکثر کو کچھ نہیں تھا، صرف یادیں اور خالی ہاتھ۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، یہ ایک ایسا زخم تھا جو آج بھی دنیا کے دل پر تازہ ہے۔ 2,30,000 سے زیادہ جانیں چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ سوچیں، ایک لمحہ پہلے زندگی نارمل تھی اور اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا؟ کیا اتنی بڑی تباہی سے بچا جا سکتا تھا؟ یا یہ صرف قسمت تھی؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آگے ہم وہ حقیقت بتانے والے ہیں جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ اس وقت دنیا کے کئی حصوں میں سونامی وارننگ سسٹم موجود تھا، لیکن جس علاقے میں یہ تباہی آئی وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں، نہ کوئی الارم، نہ کوئی فوری اطلاع۔ لوگ بالکل بے خبر تھے، کوئی ساحل پر کھیل رہا تھا، کوئی مچھلیاں پکڑ رہا تھا، کوئی اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ چند منٹ بعد ایک دیوار جیسی لہر ان کی طرف بڑھ رہی ہوگی، اور جب تک لوگوں کو احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی۔ لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطرے کو وقت پر پہچان لی اور انہوں نے اپنی اور دوسروں کی جانیں بچائیں۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون لوگ تھے، انہوں نے خطرہ کیسے پہچانا اور ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس اندھیرے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو روشنی بن کر سامنے آئے۔ ایک چھوٹی سی بچی جسے اسکول میں سکھایا گیا تھا کہ اگر سمندر کا پانی اچانک پیچھے ہٹ جائے تو یہ سونامی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے والدین کو خبردار کیا اور پھر دوسروں کو بھی چیخ چیخ کر بتایا، یہاں سے بھاگو، ابھی بھاگو۔ لوگوں نے پہلے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، لیکن جب اس نے بار بار کہا تو کئی لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا اور یہی فیصلہ ان کی زندگی بچانے کا سبب بنا۔ اسی طرح کچھ مقامی افراد جنہوں نے پہلے ایسے حالات دیکھے تھے، انہوں نے سمندر کے بدلتے رویے کو پہچان لیا اور فوراً لوگوں کو اونچی جگہوں کی طرف لے جانے لگے۔ کوئی گاڑیوں میں بٹھا رہا تھا، کوئی بچوں کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا، کوئی اجنبیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحے تھے جہاں انسانیت اپنے عروج پر تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ بہت کچھ کھو گیا تھا، لیکن کچھ زندگیاں صرف اس لیے بچ گئیں کیونکہ کسی نے ہمت کی اور وقت پر فیصلہ لیا۔ سونامی کوئی جادو یا اچانک آنے والا معجزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مکمل سائنسی عمل ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں سے جنم لیتا ہے۔ زمین کی بیرونی سطح کئی بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹس مسلسل آہستہ آہستہ حرکت کرتی رہتی ہیں، لیکن جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، پھنس جاتی ہیں یا اچانک اپنی جگہ بدلتی ہیں تو زمین کے اندر بہت بڑی توانائی جمع ہو جاتی ہے۔ جب یہ توانائی ایک دم ریلیز ہوتی ہے تو سمندر کی تہہ اوپر یا نیچے ہل جاتی ہے اور اسی ہلچل سے پانی میں ایک بہت بڑی لہروں کی سیریز پیدا ہوتی ہے جسے ہم سونامی کہتے ہیں۔ یہ لہریں عام سمندری لہروں جیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری پانی کی تہہ کو ہلا دیتی۔ گہرے سمندر میں یہ کم محسوس ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ساحل کے قریب آتی ہیں سمندر کی گہرائی کم ہونے کی وجہ سے ان کی اونچائی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے اور یہی انہیں تباہ کن بنا دیتا ہے۔ سونامی ہمیشہ نہیں آتے، لیکن جب بھی آتے ہیں تو عموماً ان کے پیچھے بڑے زلزلے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے سونامی زیادہ تر پیسیفک اوشین کے رنگ آف فائر میں آئے ہیں جہاں زمین کی پلیٹس زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ تاریخ میں کئی بڑے سونامی ریکارڈ کیے گئے جیسے 2004 انڈین اوشن سونامی جس نے انڈونیشیا، سری لنکا اور بھارت سمیت 14 ممالک کو متاثر کیا۔ 2011 جاپان سونامی جس نے نیوکلیئر حادثہ بھی پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی مختلف صدیوں میں جاپان، چلی اور انڈونیشیا میں تباہ کن سونامی آتے رہے ہیں۔ یہ آفات کسی مخصوص وقت پر نہیں آتی بلکہ زمین کی اندرونی حرکت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ بعض اوقات صدیاں
صدیاں گزر جاتی ہیں اور پھر اچانک ایک بہت بڑا زلزلہ ایسا سونامی پیدا کر دیتا ہے جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ سائنسدان آج بھی ان واقعات کو مانیٹر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ آنے کے بعد سونامی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ صرف کچھ منٹ پہلے وارننگ دی جا سکتی ہے، اسی لیے کوسٹل علاقوں میں ارلی وارننگ سسٹم لگائے گئے تاکہ لوگوں کو بروقت محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جا سکے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ سونامی کوئی بار بار آنے والا موسم نہیں، بلکہ زمین کی طاقت کا ایک نایاب مگر انتہائی خطرناک اظہار ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان قدرت کے سامنے ابھی بھی بے بس ہے۔ اس واقعے نے ہمیں کیا سکھایا؟ علم زندگی بچا سکتا ہے، ایک چھوٹی سی معلومات ہزاروں جانیں بچا سکتی ہے، اور تیاری پریپریشن کسی بھی آفت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں سونامی وارننگ سسٹم موجود ہیں، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم واقعی تیار ہیں؟ اگر آج ایسا کچھ ہو جائے تو کیا ہم صحیح فیصلہ لے پائیں گے؟ کیونکہ قدرت ہمیشہ اشارہ دیتی ہے، لیکن ہمیں اسے سمجھنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ہی حقیقت پر مبنی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔